السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 217، آیت نمبر 15 سے 30 تک، لیسن نمبر 217، آیت نمبر 15 to 30۔ لفظی ترجمہ: انما بے شک، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا جب، ذکروا نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، خروا گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے، تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان کی کروٹیں، عن المضاجع بستروں سے، یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً خوف سے، وطمعاً اور امید سے، طمع سے، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم پس نہیں جانتا، نفس کوئی نفس، ما جو، اخفیا چھپایا گیا، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، افمن کیا بھلا وہ جو، کانا ہو، مؤمنن مؤمن، کمن کانا مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، فاسقن فاسق ہو، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، اما الذین لیکن وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے، جنات باغات ہیں، المأوی ٹھکانہ، نزلاً مہمانی کے طور پر، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگی، کلما جب کبھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا کہ نکل آئیں، منہا اس سے، اعیدوا لوٹا دیے جائیں گے، فیہا
اسی میں. وقیل لہم اور کہہ دیا جائے گا ان کو ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب الذی وہ جو کنتم تھے تم بہی اس کو تکذبون تم جھٹلایا کرتے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب عذاب میں سے الادنا نزدیک سے دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ لعلہم شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں. ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرا نصیحت کیا گیا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے ثم پھر اعرض اس نے منہ موڑ لیا انہا ان سے انا بے شک ہم من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا تکن پس نہ تم ہو فی مریۃ شک میں من لقائہ اس کی ملاقات سے وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے وجعلنا اور بنائے ہم نے منہم ان میں سے ائمۃً امام یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں بامرنا ساتھ ہمارے حکم کے لما جب صبروا انہوں نے صبر کیا وکانو اور تھے وہ بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ یوقنون یقین رکھتے. ان ربک بے شک رب تیرا ہوا وہی یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس معاملے میں جو کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے. اولم کیا بھلا نہیں یہد لہم رہنمائی کی ان کی کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے یمشونا وہ چلتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم انہی کے گھروں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں
افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ انا، بے شک ہم، نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ، زرعن، کھیتی، تأکلو، کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور ان کے نفس یعنی خود بھی، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ينفع الذین، نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، فأعرض عنہم، پس منہ موڑ لیجئے ان سے، اعراض برتیے ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم، بے شک وہ، منتظرون، منتظر ہیں، انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یعنی آیات کے ساتھ، خروا، گر پڑتے ہیں، خر یخر کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ گرنا، یعنی گرتے وقت جو آواز آتی ہے، یعنی بے اختیار گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، ساجد کی جمع، وسبحوا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے یا ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو قرآن پر واقعی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکروا بہا، کہ انہیں جب اس قرآن کی کوئی آیت سنا کے، کوئی بات بتا کے نصیحت کی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ تکبر نہیں کرتے، آگے سے اکڑتے نہیں، انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس فوراً جھک جاتے ہیں اور جھکنے میں دیر نہیں لگاتے، یوں جھکتے ہیں جیسے گر پڑے ہوں بے اختیار ہو کر، اور ان کا یہ گرنا ایک طرح کا سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے گرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ سجدہ محض خالی خولی سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سجدے میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہوتا ہے، یعنی ان کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض تو دور کی بات، یا اللہ کے حکم پر کسی قسم کی حجت بازی تو بہت دور کی بات، فوراً ہی سرنڈر کر دیتے ہیں، اور پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ جو ہمارے لیے باعث نقصان ہو،
اور پھر اس سجدے میں تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد کے الفاظ اور جذبات بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو حکم انہیں ملتا ہے، جو بات انہیں یاد کرائی جاتی ہے، اس پر وہ خدا کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی بات کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں۔ تو قرآن پر ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کے کلام کو ماننا اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اعتراف کا مادہ ہو۔ سب سے پہلے اپنی غلطی یا بھول کا۔ ذکروا کا لفظ ذکر سے ہے، اور ذکر یاد کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے یاد کرنا، بیان کرنا کسی چیز کا، اور ایک ہوتا ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا۔ یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے یہ بندے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ انسان ہوتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو اس صورت میں جب انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں یا غلطی پر ہیں یا ان کا طرز عمل قرآن کے طرز عمل سے مختلف ہے، تو وہ اپنی غلطی پر بحث نہیں کرتے، تعویلیں نہیں پیش کرتے، کلیریفیکیشن نہیں دینے لگتے، بہانے نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس فوراً مان جاتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں۔ قرآن کی بات انہیں فوراً سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ اعتراف، مان جانا کہ ہاں واقعی میں غلطی پر ہوں، میں بھول گیا ہوں، میں قرآن کے خلاف جا رہا ہوں۔ اذا ذکروا بہا خروا سجدا، اور پھر وہ اس قدر جھک جاتے ہیں گویا وہ سجدے میں گر ہی پڑے ہوں۔ سجدے میں گرنا یا سجدہ کرنا ایک تو بندگی کا اعتراف ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم، واسجد واقترب۔ اور دوسرے اپنی عاجزی کا اعتراف، اپنی کمی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میں غلطی پر ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کے قرب کا طلبگار ہوں۔ واسجد واقترب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ قرآن پاک کی آیت اتنی اہم آیت ہے کہ جس میں ہم سب اپنا آئینہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا واقعی جب قرآن کی کوئی بات ہمیں سنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ہماری غلطی بتائی جاتی ہے، تو ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے؟ کیا مانتے ہیں، جھکتے ہیں، گرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس دنیا میں ہی ہمیں موقع دیا حق کو جاننے کا اور عمل کرنے کا۔ ہم کہیں اور بھی تو ہو سکتے تھے اس وقت۔ جب اللہ کی کوئی بات سنا کے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہو، کیونکہ ہم میں کوئی خاص خوبی تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی آیات سنانے کے لیے چن لیا ہے، اس کا احسان ہے ہم پر، اور اتنی بڑی آزمائش بھی کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں، ہمارا طرز عمل ہوتا کیا ہے۔ ایک رویہ وہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنے، پڑھے، جانے اور تنگی اور گھٹن کا شکار ہونے لگے، اسے اپنے خلاف سمجھے اور مان کر نہ دے، بلکہ الٹا تعویلیں تلاش کرے یا کوئی عذر پیش کرے کہ یہ کس دور کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم تو اس دور میں رہتے ہیں اور آپ کو کیا پتا کیسی کیسی مجبوریاں ہیں ہماری، اور یہ اس دور میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو چل ہی نہیں سکتا، اور یہ تو پرانی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، اور اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس دور میں تو قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ سب کچھ کرتا ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ سوچے کیا وہ
اللہ کی کتاب پر واقعی ایمان بھی رکھتا ہے؟ کیونکہ جو اس کو اللہ کا کلام مانے پھر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر بہت نقص ہے کہ میں بدل نہیں رہا یا مجھے بدلنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ سورت کا آغاز کس سے ہوا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ کی بات ہے، تو پھر اگر اللہ کو ہم واقعی پہچانتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، قادر ہے اور ہر طرف اس کی قدرتیں بکھری ہوئی ہیں، پھر یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ کوئی پھر اللہ کے کلام میں نقص نکالے اور حجت بازی کرے اور اس کو ناقابل عمل سمجھے اور اس کے مقابلے میں اکڑ جائے اور اس میں مرضی اور پسند کی تعویلیں اور دور دراز کے معنی نکالنا شروع کر دے تاکہ کسی طرح عمل سے بچ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخر میں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تو قرآن پر ایمان لانے میں بھی اصل چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ کبر ہوتا ہے. انسان کا خود کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. میں زیادہ جانتی ہوں، میری سمجھ زیادہ ہے، مجھے زیادہ پتا ہے. اور کبر کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جو شخص کبر کا شکار ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت ملتی ہے اپنی بڑائی کی قربانی کرنے پر. کب ملتی؟ اپنی بڑائی کی، اپنے آپ کی قربانی کرنے پر کہ میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. نہ میرا علم کچھ ہے، نہ میری عقل کچھ ہے، نہ میری سمجھ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. اصل علم اور اصل حکمت اور اصل فائدے کی چیز اللہ ہی کی بات ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی حیران ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں اچھا یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اچھا تو اب تک جو میں سوچتی رہی ہوں کیا وہ غلط تھا، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز اور اسکالرز وہ کیا غلط سوچتے ہیں، یہ تو کوئی نئی ہی بات لگتی ہے، یہ تو کوئی عجیب ہی چیز ہے. یہ سب باتیں کون سوچتا ہے؟ وہ جو ایمان نہیں رکھتا. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے کل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے. اگر میں نہیں جانتا تو میری عقل کا قصور ہے. اگر مجھے کوئی آیت سمجھ نہیں آئی یا کوئی حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میں نہیں بدل رہی تو میرے اندر خرابی ہے. یہاں نہیں ہے. وہ پلٹ کر اپنے آپ ہی کو بلیم کرتا ہے، اللہ کو نہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں، اللہ کے دین کو نہیں. کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ دینا پڑتا ہے. ایمان پانے کے لیے، معرفت پانے کے لیے، سچائی پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے اپنا آپ دینا پڑتا ہے. اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ سچائی ہے، مجھے خود کو اس کے مطابق بدلنا ہے. میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لوں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، نہ کہ اس کو اپنے مطابق ڈالنا. دو طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کھینچ تان کے ٹرمنگ کر کے احکام کو بس اس میں سے صرف وہ چھوٹی سی بات لے لی جو میری مرضی کے مطابق ہے، یہ مجھے سوٹ کرتی ہے، اور باقی ایک طرف رکھ دیا. یہ تو اوروں کے لیے، میرے لیے شاید نہیں. تو جو شخص اپنا آپ مار لیتا ہے، کبر سے باہر آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سچائی دیتے ہیں، ایمان کی دولت دیتے ہیں، اپنی پہچان دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی باتوں پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. پھر ان کا طرز عمل بدلتا ہے. کیسے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سب سے پہلی چیز، سب سے پیاری چیز کی قربانی. اور سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ہمیں نیند. ہم کھانا بھی قربان کر دیتے ہیں، بعض اوقات
اور بھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیند نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے دینا ضروری ہے. اور پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس لیے لا یستکبرون کی پہلی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تتجافا الگ رہتے ہیں. تتجافا کا لفظ جو نا جفا سے ہے، جفا یجفو، ایک جگہ قرار نہ پکڑنا، بے قراری کی وجہ سے اپنی جگہ بدلنا. تتجافا اور اسی سے تجافی ہے زین کا گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ جانا. زین کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اس کے اوپر ایک کاٹھی سی رکھی ہوتی ہے نا، سیڈل جو ہوتا ہے، اس کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو تجافی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس پہ فٹ ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پہ سواری آسان ہوتی ہے. تو یہ اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اس پہ فٹ نہیں ہوتے، اس میں گھسے نہیں رہتے، بلکہ بے قرار رہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سو نہیں سکتے، اس کے بعد انہیں نیند نہیں آتی. تتجافا، کیونکہ یہ جفا یجفو نہیں، ایک جگہ قرار نہ پکڑنا، بے حس ہو کے مرے ہوئے انسان کی طرح لیٹے نہ رہنا، بلکہ وقت ہو گیا اٹھنے کا بس پھر بے قرار ہو جانا. تتجافا جنوبہم، جنوب جنب کی جمع ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، شق، سائڈ، کیونکہ انسان یا دائیں سوتا ہے یا بائیں سوتا ہے، یعنی پہلو ان کے بے قرار ہو جاتے ہیں، یعنی کروٹیں بدلنے لگتے ہیں اور پھر بالآخر اٹھ ہی جاتے ہیں. کیونکہ جس کی اٹھنے کی مرضی نہ ہو وہ سائڈ تک نہیں بدلتا، اگر اسے اٹھایا جائے نا تو ہلتا بھی نہیں وہاں سے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مضاجع مضجع کی جمع، اور مضجع کہتے ہیں بستر کو، مفعل اسم ظرف ہے، سونے کی جگہ. یعنی ضروری نہیں کہ بیڈ ہو، وہ زمین ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، کہیں بھی سویا ہوا ہو. کہتے ہیں نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، تو مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، کیونکہ زیادہ تر ہم بستر پہ سوتے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ بستر کیا جاتا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، خوف سے بھی اور طمع سے بھی. خوف کس چیز کا؟ اللہ کی ناراضگی کا، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، ہر دم انہیں ڈر رہتا ہے. و طمعا، اور امید بھی رکھتے ہیں، یعنی مایوس نہیں ہوتے خوف سے، ان کا خوف منفی خوف نہیں ہوتا جو ان کی امید ختم کر دے، بلکہ ساتھ ساتھ امید بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان ہے ہی خوف اور امید کے بیچ کی چیز، کہ ان کا اللہ پر اعتماد نہ انہیں بے خوف کرتا ہے کہ وہ جو چاہے کرنے لگ جائیں، اور نہ ہی ان کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے. یدعون ربہم خوفا و طمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مال. دوسری بڑی محبوب چیز انسان کی کیا ہے؟ مال. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن جب کسی کو اللہ سے محبت ہو جاتی تو پھر وہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے میں دیر نہیں لگاتا. آپ اس محبت کو کسی انسان کے ریفرنس سے بھی دیکھیں. اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے اور وہ آپ کے گھر آیا، مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے نا، رشتہ دار وغیرہ وزٹ پہ آ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ وہ آئے ہوں اور رات کو وہ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہیں اور آپ کہیں نہیں مجھے تو نیند آئی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں. کیا کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے، کوئی محبوب، کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، پھر ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ جاگتے ہیں. سب سے بڑی ٹریٹ جو ہم اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے نیند کی قربانی، رات جاگنا. ساری ساری رات بعض اوقات بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس سے انسان مال نہیں بچا کے رکھتا. کیا چاہتا ہے؟ اپنی سب سے پیاری چیز اس کو دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. محبت ان دو چیزوں کی قربانی مانگتی ہے. حیرت کی بات ہے، جب انسانوں کی بات ہو تو ہم یہ دونوں چیزیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات ہو، اللہ سے محبت کی، تو یہ دونوں چیزیں سوچ سوچ کے دیتے ہیں.
نہ نیند قربان کرنا چاہتے ہیں، نہ مال قربان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں. کیونکہ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی باتیں. اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ یہ احکامات. اور ان احکامات میں کیا ہے؟ ایک طرف صلاۃ ہے، دوسری طرف زکوٰۃ ہے. تو یہاں صلاۃ اور زکوٰۃ کی بجائے کیا کہا گیا؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اب یہ راتوں کو کس لیے جاگیں گے؟ عیاشی کرنے کو نہیں، یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ فرض نماز کے بعد سب سے پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے. اگرچہ براہ راست یہاں صلاۃ کا ذکر نہیں آیا، لیکن آگے جو ہے نا یدعون ربہم، رات کے پچھلے پہر کی دعائیں، وہ بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور بہترین دعائیں ہوتی ہیں، اور اس وقت انسان تنہائی میں اپنے رب کو خوب خوب پکار سکتا ہے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تہجد کے لیے کیا اٹھنا؟ اکثریت فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتی، اور خاص طور پر جب راتیں چھوٹی ہوں. اٹھنا تو کیا، خود اٹھنا تو دور کی بات، کوئی اور اٹھائے اور بار بار اٹھائے تو بھی ہم اٹھنے کا نام نہیں لیتے. کس قسم کی محبت ہے، کس قسم کا قرآن ہم پڑھتے ہیں، کس بات پر ایمان ہے ہمارا. ایمان لانے والے تو بے چین ہو اٹھتے ہیں کہ نہیں، اگر میری فجر کی نماز رہ گئی تو میں تو اللہ کی حفاظت کے باہر آ جاؤں گا، میں جیوں گا کیسے؟ کیونکہ وہ جو 2 رکعتیں ہیں فجر کی، وہ بندے کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے، دن بھر کے لیے حفاظت ہے. ہم دنیا میں حفاظت کے لیے کیسی کیسی انشورنس کراتے ہیں، ہر چیز کی انشورنس کرا رکھی ہے ہم نے، اور اس انشورنس کو پے کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں ہم کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نیند کی بھی قربانی کر لیتے ہیں، رات کی بھی شفٹ کر لیتے ہیں، جابز کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر جاب نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ کہاں سے بھریں گے، اور اگر نہیں بھریں گے تو پھر ہماری انشورنس کہاں ہوگی، گارنٹی کہاں ہوگی، سیفٹی سیکیورٹی کہاں ہوگی. لیکن وہ بڑی سیکیورٹی اور وہ بڑی سیفٹی جو اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کی عبادت کے ذریعے ملتی ہے، اس پر یقین ہی نہیں نا. تو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. ایمان والے تو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو 100% یقین کرتے ہیں، 99% بھی نہیں، 1% بھی شک نہیں ہوتا انہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا، بالکل سچ فرمایا اور ایسا ہی ہوگا، اور اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری غلطی ہے، لیکن اللہ کی بات سچی. لہذا وہ جھکنے میں دیر نہیں لگاتے، ماننے میں. اور جھکنے سے مراد کے اطاعت، فرما برداری، فرما برداری میں دیر نہیں لگاتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ جو بھی ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اس میں پھر وسیع معنی آ جاتے ہیں، مال بھی ہے، علم بھی ہے، جو انسان کے پاس ہے، کوئی دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، کوئی اچھی خیر، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہیں رکھتے. اب ظاہر ہے کہ مثلاً کسی کی خدمت کرنا ہے آپ کو، تو آپ کی جسمانی قوت لگے گی اس میں. اب وہ جو آگے بڑھ کر آپ اپنے جسم کو استعمال کر رہے ہیں کسی کی خدمت میں، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. یہ کچھ خرچ کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، طاقت لگا رہے ہیں، یا آپ علم دے رہے ہیں تو بھی، یا مال دے رہے ہیں تو بھی، حتیٰ کہ ایک اسمائل اور ایک اچھی بات، یہ سب دینے میں آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کیا ہے آپ کے پاس، جو کچھ ملا آپ کو، سب کو آپ سامنے رکھ لیجئے. جو کچھ ہے آپ کے پاس، ہر چیز آ جاتی ہے اس میں، چاہے وہ گھر کا سامان ہے یا زیورات کی شکل میں رکھا ہوا ہے یا مال ہے یا کچھ بھی، اس کو وہ اللہ کی محبت میں دیتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے ان کے دل میں کہ پھر کوئی بھی چیز اس کی خاطر بچا کے نہیں چھوڑتے، کہ کہیں بھی کچھ بھی دینا پڑ جائے تو وہ دوسری دفعہ نہیں سوچتے اچھا دوں یا نہ دوں، ہم ہی بھروں کہ نہ بھروں. وہ نیت کر لیتے ہیں، ہاں پھر توفیق اللہ بھی دے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک کنوکشن ہو کہ ہاں میں کر لوں گا، کیوں نہیں کروں گا، میں کر سکتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا شوق اور اپنا جذبہ اور اپنی نیت شو تو کریں، ظاہر تو کریں، مانے تو صحیح. یؤمنو کا مطلب مانے. جب ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے تو اس کا مطلب مان گئے. یہ الگ بات ہے کہ پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں
کہ بہت سی چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے حالات سے مجبور ہو کے نہیں کر پاتا، وہ بھی اللہ کو پتا ہے، لیکن جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر لکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ دل سے چاہتا تھا یہ کرنا، لیکن حالات نے اس کو اجازت نہیں دی. اور ایک دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی حکم سنیں، کوئی بات سنیں اور پہلے ہی فیصلہ کر لیں مجھ سے تو یہ ہونا کوئی نہیں اور میں تو یہ کر نہیں سکوں گا، لہذا کوئی بڑی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر شیطان ہمیں تعویلیں سجھا دیتا ہے، اور بعض اوقات ہم بے وجہ دوسروں کے اوپر وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، وہ فلاں کام اس لیے نہیں ہو سکتا، وہ یہ اس لیے نہیں ہوا، یہ ایسا ہے، یہ دوسرے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص کیا بول رہا ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ اندر ایک گلٹ ہوتا ہے نا، جس کا ہم ذکر ادھر ادھر پھر بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. پتہ ہوتا ہے، جھکنے کو خود دل نہیں ہوتا تو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی وضاحت تو وہاں کرنی پڑے گی کہ جو کر سکتے تھے وہ کیوں نہ کیا. لیکن جو دل کی محبت سے اور شوق سے کرتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے، فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی شخص، ما اخفی لہم، جو چھپا کر رکھا گیا ان کے لیے، چھپا کے رکھا ہوا سرپرائز، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. قرۃ یا تو قرن سے ہے یا قرار سے ہے. قرن سے اگر ہو تو مراد ہے ٹھنڈک، کولنس، اور قرار سے ہو تو سکون. اعین، عین کی جمع. آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، خوشی کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہاں کوئی انسان نہیں کہا، کیا کہا؟ کوئی جان، کوئی نفس، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی انسان، کوئی بھی نہیں. ٹوٹل غیب میں پتہ ہی نہیں. اور جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ نے آم کھایا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا آم کیا ہوتا ہے؟ تو جس نے وہ دیکھا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی ویلیوبل چیز ہے جو صرف حجت بازی میں کھو رہے ہیں ہم. چھوٹے چھوٹے بیکار کے بہانے بنا کر اللہ کے احکامات سے بھاگنا، اللہ کی آیتوں سے فرار حاصل کرنا کس قدر نقصان کا سودا ہے اور کس کا نقصان کر رہے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم. اور پھر یہاں ایک خفی سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ ریاکاری سے بچ کر صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، چھپا کے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی سے بھی ذکر نہیں کرتے اپنی نیکیوں کا، تو پھر کیا ہے، اللہ بھی ان کے لیے چھپا کے اجر رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی چھپا کے نیکیاں کی. ما اخفی لہم. پہلی بات ہے کہ ہم کرتے کم ہیں، دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا بھی کر لیں تو اس کا اشتہار زیادہ دیتے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، جزا بدلہ ہے، بما کانوا جو بھی تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. یہ تو اعمال کا بدلہ ہے، یہ جو کر کے آئے ہیں اس کا صلہ ہے کہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو جھک گئے، نیند چھوڑنے کو کہا گیا تو چھوڑ دی، کچھ بھی ان سے طلب کیا گیا اللہ کی خاطر دے دیا، اور دینے کے بعد بلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کے لیے پھر وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس کا کوئی آنکھ تصور بھی نہیں کر سکتی. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں کلام براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر، اور نہ ہی گزرا ہے، علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر بھی خیال بھی نہیں گزرا، کسی کے دماغ سے اس کا تصور بھی نہیں گزرا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی دنیا میں کسی کو کوئی آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا تھا کہ دنیا میں آپ ایک ملک میں، ایک شہر، ایک علاقے میں رہتے تو وہاں کی جو اچھی اچھی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، پھر آپ وہاں سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ چیز اس درجے کی بھی ہے، اتنی بڑی بھی ہے، پھر وہ کہیں اور جاتے ہیں اس سے بڑا کچھ نظر آتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو وہاں ہے وہ تو یہاں کہیں بھی نہیں، پوری دنیا چھان مارے کہیں بھی نہیں.
دنیا میں بہت سے لوگ بہت کریٹو ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز لاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں بناتے رہتے ہیں، لیکن وہاں تک تو کسی کی سوچ کی بھی رسائی نہیں. وہ اتنی اوریجنل چیز ہے جس کی دنیا میں کوئی امیٹیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو ہر چیز کی امیٹیشن ہو جاتی ہے، ہر چیز کی نقل بن جاتی. تو اللہ نے وہ دکھایا ہی نہیں کہ کوئی یہاں امیٹیٹ کر سکے، کسی کو سوچنے بھی نہیں دیا، اتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہے. اور ترمذی کی وہ حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو نرم کلام کرتے ہیں، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رات میں ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے. پھر فرمایا افمن کان مؤمنا، کیا پھر وہ جو مومن ہے، وہ جو جھک گیا فوراً سنتے ہی، کمن کان فاسقا، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے. کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فاسق کون ہے؟ وہ جو حد سے نکل جائے، یا تو ایمان کی یا پھر عمل صالح کی، یعنی اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کراس کر جائے. جہاں اللہ نے رکنے کو کہا وہاں نہ رکے، اس سے آگے جائے، یعنی غلط کام کرے، نافرمانی کرے. کیا بھلا مومن اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہوتے. تو مطلب کیا کہنے کا، وہ جو عمل کرتے ہیں اور وہ جو نہیں کرتے وہ ایک جیسے تھوڑی ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص جنت کا خریدار ہے، مشتاق ہے، طالب ہے، شوقین ہے، لیکن کیا جنت کی وہ قیمت ہم دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جزا ہے جو کر کے آؤ گے اس کی. کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے کہ جب اللہ کی بات سامنے آئے تو ہم جھک جائیں، مان جائیں؟ جب کچھ دینے کا مطالبہ کیا جائے تو ہم آگے بڑھ کے دے ڈالیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تم کیا سمجھتے ہو کہ دونوں ایک جیسے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوتے. ایک کام کرنے والا ایک نہیں کرنے والا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فلہم جنات المأوى، پس انہی کے لیے ہے جنت المأوى. جنت المأوى یا تو جنت عدن کی طرح نام ہے جنت کا، ایک خاص جنت کا، یا پھر جنت ٹھکانہ ہے. مأوى بمانا ٹھکانہ، آوا یؤوی، ایوا کہتے ہیں ٹھکانہ پکڑنے کو، اور مأوى اسم ظرف ہے، ٹھکانہ لینے کی جگہ. فلہم جنات المأوى، پس ان کے لیے ہے جنت ٹھکانہ. نزلاً، مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کی. دو دفعہ اب عمل کی بات آئی. پیچھے کہا جزام بما کانوا یعملون، اور یہاں فرمایا نزلم بما کانوا یعملون. بات دونوں جگہ کس کی ہے؟ عمل کی. نزل کہتے ہیں وہ چیز جو مہمان کو پیش کی جاتی ہے. تو عربوں کے ہاں نزل کھانے اور ٹھکانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ دو چیزوں کی فکر کرتے ہیں، کھانے کی اور دوسرے اس کے آرام کی، کہ اچھی طرح سوئے، اچھی طرح آرام کرے اور اس کو اچھا کھانا ملے. تو جنت والے بھی ایک لمبے سفر سے پل صراط پار کر کے جب جنت میں اندر جائیں گے تو وہ جنت ان کو ایک طرح سے کیا دے رہی ہوگی؟ ان کے لیے کیا ہوگی؟ ٹھکانہ، پناہ گاہ، رہنے کی جگہ، شیلٹر. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو اس طرح سب کچھ پیش کیا جائے گا بہترین طریقے سے جیسے کسی مہمان کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی وہ جگہ ان کی اپنی ہوگی، گھر اپنا ہوگا، لیکن اپنے ہی گھر میں وہ کیسے رہ رہے ہوں گے؟ جیسے مہمان رہتے ہیں، کیونکہ ساری سروسز فری ہوں گی. ہر طرف جنت کے غلمان دوڑتے پھر رہے ہوں گے، ان کی ایک پکار پر لبیک کہہ رہے ہوں گے. پھلوں کے گچھے ان کے خیال آنے پر سامنے جھک کر آ جائیں گے. ایسی ایسی راحتیں اور نعمتیں جن کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب اس کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جو فاسق بن کے نہ رہے بلکہ مؤمن بن کے رہے، فرما بردار بن کے رہے.
سورۃ الجاثیہ آیت 21 میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یعنی برائیاں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں؟ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی موت برابر ہوگی؟ نہیں، نہ زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہوگی، یعنی موت کا وقت بھی برابر نہیں ہوتا. ایک کے پاس خوبصورت شکل والے فرشتے آتے ہیں اور دوسرے کے پاس بد شکل قسم کے. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کون سا فیصلہ برا ہے؟ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب برابر رہیں گے، چاہے اچھے کام کرو یا برے کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک ہی جگہ چلے جائیں گے. اور بہت سے لوگ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اللہ کی بات کہہ کے ڈرائیں یا کچھ تو کہتے کہ اوروں نے نہیں مرنا، باقی لوگوں نے بھی مرنا ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، سو واٹ، نو بگ ڈیل، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے اور ساری دنیا اسی طرف چلی جا رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم سب کو چھوڑ کے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، کہیں نہیں کہا کہ وہ لوگ جو چاہیں کریں اور فاسق بنیں ان کے لیے ہے جنت المأوی. سورۃ صاد 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے جو ایمان لا کر اچھے کام کر رہے ہیں ان کی طرح ان کو کر دیں گے جو مفسد ہے زمین میں؟ کیا متقی لوگوں کو فجار کی طرح کر دیں گے، فاجروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح؟ نہیں، تقوی والے الگ ہوں گے اور مجرم الگ ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ. سورۃ الحشر میں آتا ہے آیت 20 میں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے، آگ والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس سے نکل آئیں. کس سے؟ آگ سے. اعیدوا فیہا، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. اعادہ کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس لے جانا. عاد یعود عود، واپس لوٹا دیے جائیں گے. مجھول ہے یہ. فیہا، اسی میں. وقیل لہم، یہ بھی مجھول ہے، اور ان سے کہا جائے گا. ذوقوا، امر ہے، چکھو. عذاب النار، آگ کا عذاب. مضاف مضاف الیہ ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو تھے تم اس کو جھٹلایا کرتے. دنیا میں تم مان کے نہیں دیتے تھے، آج اسی کے مزے چکھو. پھر ذوقوا کہا گیا، چکھو چکھو، کیونکہ محسوس کرنے میں سب سے زیادہ شدت جو ہے وہ چکھنے کی ہے. ذوقوا عذاب النار، کیونکہ تم عذاب النار کو جھٹلاتے تھے یا پھر اللہ کے احکام کو جھٹلاتے تھے. تو بالکل دو گروہوں کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں رہے ہی نہ، اور ایک واضح میزان اور کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ اس کتاب پر ایمان لانے والا کون ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے. تلاوت سنیے اور پھر غور فرمائیے، پھر کچھ آپ کہنا چاہیں. انہوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مہر زیادہ نہ دیا جائے اور اسے ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی. تو اتنے میں وہ مجمع کے پیچھے سے ایک بڑھیا اٹھی اور کہا کہ عمر، تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ اس چیز کو محدود کرو جس کو اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتم احداہن قنطارا، کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو قنطار بھر بھی مال دے دے تو تم واپس نہیں لے سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، ان کا مقام اور پوزیشن سمجھیے، پورے مجمع کے سامنے اعتراف کرتے ہیں
پورے مجمع کے سامنے، اور کیا کہتے ہیں؟ اخطأ عمر واصابت امرأة، عمر نے غلطی کی اور اس عورت نے درست بات کہی. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس شہر میں سبھی عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. یہ اعتراف کسی عام انسان کا اعتراف نہیں، کوئی معمولی اعتراف نہیں. اور پھر دیر اینڈ دین اسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو عورت ہے اور اس کی سمجھ میں کمی ہے اور یہ ناقص العقل ہے اور اس کو کیا پتا اور اس کے تو کوئی اور معنی بھی بنتے ہوں گے اور یہ تو تم آؤٹ آف کانٹیکس یہاں کوٹ کر رہی ہو. نہیں، فوراً احساس ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب عمر نے کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ فوت ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے اٹھ کے خطبہ دیا اور وہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو وہ عمر جو کسی کی بات ماننے سننے کو تیار نہیں تھے، ایک آیت سن کر پگھل گئے، اور پھر اس کے بعد ہر شخص کے منہ پر یہی آیت تھی اور سب نے مان لیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ اللہ کے رسول فوت بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ عمر جو شدت غم میں ہے، ناقابل قبول ہے ان کے لیے یہ بات اور یہ حقیقت کہ آپ فوت ہو سکتے ہیں، یعنی جس درجے کی جس شدت کی محبت کرتے ہیں آپ سے. تو اس موقع پر ایک آیت ان کو ٹھکانے پہ لے آتی، فوراً اعتراف کر لیتے، اس شدید غم اور جذبات میں بھی فوراً مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے آج ہی اتری ہے آیت، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ قرآن میں بھی ہے. دکھ کی روح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی انسان بھی قرآن پر مبنی کسی کمپیوٹر کی کوئی چپ اپنے اندر ہر وقت نہیں رکھ سکتا کہ ہر وقت اس کو ہر بات یاد رہے. ہم سب انسان ہیں، سب بھولتے ہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم سب غلطی کرتے ہیں، اور ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار اور عقل مند کیوں نہ ہو، ہر ایک سے بھول ہو سکتی، غلطی ہو سکتی. ہر ایک انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی. تو ایمان کا تقاضا کیا کہ جہاں کوئی یاد کرا دے کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو وہاں وہ اٹکے نہیں، تکبر نہیں کرے، جھک جائے اور مان جائے کہ ہاں میں غلطی پر ہوں. ایسا تھا صحابہ کرام کا ایمان. ایک اور بندے نے آپ سے کہا کہ عمر خدا سے ڈرو. انہوں نے اپنا گال زمین پہ مٹی پہ رکھ دیا کہ ہاں واقعی عمر کو خدا سے ڈرنا چاہیے. ہم سے اگر کوئی کہے کہ خدا سے ڈرو تو ہم اور اکڑ جائیں اس کے سامنے کہ تم کون ہو یہ جرات بھی کرو کہ مجھے یہ نصیحت کرو. ہم تو نصیحت سننا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں سناؤ بھی مت، بتاؤ ہی نہیں ہمیں. تو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، وہ بھولی ہوئی بات یاد کرا دے کوئی، خروا سجدا، فوراً اعتراف کر لے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں کہ پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے؟ دراصل اللہ کی پاکی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کہ کمال صرف ایک ہستی میں اور وہ اللہ کی ذات ہے. کامل صرف ایک ہے، باقی سب نامکمل ہے. اور پھر شکر کے جذبات کہ الحمدللہ کہ جس رب نے ہمیں ایسے ساتھی دیے، ایسے دوست دیے کہ جو یاد دہانی کرا دے. اور پھر وہاں وہ اکڑتے نہیں، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں ایمان. جب اس درجے کا ایمان آتا ہے تو پھر اطاعت آتی ہے، اور جب اطاعت آتی ہے تو وہی عمل الصالحات بنتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے مقابلے میں پھر فسق ہوتا ہے کہ انسان خود کو نہ توڑے اور اللہ کے حکم توڑ دے. اب دیکھیے کہ جو دلوں کی سختی ہوتی ہے نا، اگر اس کو اللہ کی آیات نہیں پگھلا سکتی تو دنیا کی کوئی چیز نہیں پگھلا سکتی. اس کو پھر صرف جہنم کی آگ پگھلائے گی. اللہ نے جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں اس میں اور اسی میں پگھلیں جا کے، کیونکہ وہ یہاں ماننے کو تیار نہیں تھے، یہاں خود کو نہیں توڑ سکے، اللہ کی بات کے آگے نہیں پگھل سکے. یہ بہت سخت امتحان ہے، بہت سخت. کسی بھی چیز میں ضد کو چھوڑنا، ٹوٹ جانا، مان جانا، اسی میں عظمت ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت جیسی چیز میں جزا رکھی. یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو ارادہ کر لے. عباد الرحمن کی صفت میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ جب رب کی آیات پڑھ کے نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ ان پہ اندھے بہرے بن کے نہیں گر پڑتے.
تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اور حق کے آگے وہ جھکتے ہیں. جو پہلی چیز ہے نا کہ بات پتہ چلے تو فوراً سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام یہی کہتے تھے نا، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. اگر ہم اتنا کہہ دیں، کوئی چیز جو ہمارے دل کو، ہمارے مزاج کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے روٹین کو، ہمارے راحت اور آرام کو کہیں بھی ہٹ کر رہی ہو، کتنا بھی ہمارے مزاج کے خلاف ہو اور کتنا بھی اس پر عمل مشکل لگ رہا ہو، ہمارا انسٹنٹ فوری ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا. یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم کتنا وقت لگاتے ہیں ایکچولی نیچے گرنے میں. فالس پرائڈ یہ. اور یہ امتحان پہلے دن سے ہے نا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے سامنے واضح کر دکھایا کہ دیکھو 2 راستے ہیں. ایک تمہارے سامنے راستہ ہے ملائکہ کا کہ جنہوں نے اللہ کا حکم سنا اور تمہارے آگے جھک گئے، اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا کہ جس نے آرگیومنٹ کی، بحث کی اور نہیں مانا، نہیں جھکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس نے روکا تھا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا، تو نے میرا حکم نہیں مانا. اور اس پر بھی سوری نہیں کیا. قال انا خیر، کیونکہ میں زیادہ اچھا ہوں، میں کیوں جھکوں. ہم بھی تو خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اسی لیے تو ساری ضد ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو. پھر ذوق، پھر چکھانا. من العذاب، عذاب میں سے. الادنا، دنیا کے قریب کے. ادنا یا تو اقصا کا اپوزٹ ہے یا پھر اکبر کا. اقصا کا معنی ہوتا ہے دور اور ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب، اور دنیا اسی سے ہے. تو ادنا بمانا دنیا، یعنی دنیا کا عذاب، یا پھر ادنا بمانا اصغر، اکبر کے مقابلے میں چھوٹا عذاب. دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ یا اس سے پہلے، یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں بھی ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارتے ہیں، جیسے قحط ہے، قتل ہے، قید ہے، مرض ہے جو اہل مکہ پہ آئے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے میسج بھیجتا رہتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی کسی تکلیف کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی کسی اور پریشانی کے ذریعے، کہ شاید کہ لوگ توبہ کر لیں، اور جو اس سے سبق نہ سیکھے پھر وہ بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے. یرجعون بمانا یتوبون، توبہ کا معنی بھی کیا ہے؟ رجوع، پلٹنا. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے. ممن، اس سے جو ذکر بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیا گیا، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا. یہاں آیات قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور کونی بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالی دنیا میں طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں نازل کر کے ہمیں نصیحت کرتا ہے. مثلا کہیں کوئی طوفان آ جاتا ہے، کہیں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کچھ اور. تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات رب ہیں، کیونکہ رب کے حکم سے آتا ہے نا. کیونکہ اگر کہیں کچھ بھی آفت آتی ہے آسمانی یا زمینی تو ہمارے حکم سے تھوڑی آتی یا ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہوتی. تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل نشانیاں ہیں کہ انسان عبرت پکڑے کہ یہ بڑی مصیبت مجھ پہ بھی آ سکتی تھی، تو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، مجھے اور مہلت مل گئی ہے، مجھے سنبھل جانا چاہیے اور غلط کام چھوڑ دینے چاہیے. اور پھر قرآن کی آیات، جیسے پہلی آیت میں یعنی 15 نمبر آیت میں آیا کہ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ کے چلا جائے، بے رخی برتے، یعنی کولڈ ایٹیٹیوڈ اختیار کرے، پرواہ نہ کرے.
گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ جانا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو، بالکل انجان بن جائے، اعرض عنہا، چوڑا ہو جائے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. مجرم یہاں کون ہے؟ کون ہے مجرم؟ جو اللہ کی آیات دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، جان کر، پھر ان سے سبق نہ لیں، اپنا طرز عمل نہ بدلیں، کیونکہ طرز عمل بدلنے والے تو فوراً گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور دوسرے تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ہیں اور پھر اکڑ جاتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکے، انہیں سوچ آئی کہ ہاں واقعی ابراہیم سچ کہتا، اور پھر اکڑ گئے. لیکن اس کے برعکس وہ جادوگر جو فرعون کے سامنے نشانی دیکھے تھے، وہ اپنے عقیدے پہ جم گئے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نشانی دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں، سبق لے لیتے ہیں، اور دوسرے دیکھتے ہیں تو بدلنے کی بجائے اس کی 100 تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. فرمایا کہ تم کب تک چھوٹو گے، تم کب تک بچو گے؟ اگر تم مجرم ہو تو ہم پکڑ کے رہیں گے تم کو. یعنی اگر ہم اپنی ساری غلطیوں پر صرف ایک دن کے لیے ایکسکیوزز دینا چھوڑ دیں، جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو مانتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کتنی جلدی اصلاح ہو سکتی ہے. کبھی ہم موسم کا بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کی شکایت کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا میں تو اچھا ہوں لیکن جو میرے آس پاس لوگ ہیں وہ بالکل اچھے نہیں، تو وہ ان کی وجہ سے میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، لہٰذا میں ایسی باتیں کرتا ہوں. یا یہ کہ چونکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میرے لیے تو دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. یا یہ کہ مجھے تو گھر سے کوئی سپورٹ حاصل ہی نہیں ہے. یعنی کتنی ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، دیے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، اور جو نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتے. یعنی اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ یہ تجربہ کرے کہ کیونکہ کا لفظ چھوڑ دے، اور کیونکہ سے پہلے کی جو بات ہے کہ غلط ہے اس کو غلط کہہ دے کہ ہاں یہ غلط ہے، اور پھر اگلے مرحلے پر اللہ سے دعا کر لے. اگر توفیق نہیں ہے بدلنے کی تو دعا کر لے کہ اللہ تو توفیق دے، مجھے تو مشکل بہت لگتا ہے لیکن تو کرا دے تو ہو بھی جائے گا، میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے کرا لے. تو اللہ تعالیٰ وہ جو پہلا جھکنا ہے نا، تعویل چھوڑنا ہے، وہ ضروری ہے. ورنہ اگر جرم کرتے گئے تو مت سوچو کہ جرم کرنے پہ پکڑ نہیں ہوگی. اگر کوئی ٹریفک لائٹ توڑتا ہے اور وہ کہ اچھا ہو میں تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ، اور چونکہ مجھے جلدی جانا تھا اس لیے میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا، کوئی آگے تھا تو نہیں، تو کوئی اس کی مانے گا؟ چونکہ کوئی بھی نہیں مانے گا. تم نے قانون توڑا ہے، تمہاری پکڑ ہوگی. کیونکہ مجرم کا مطلب کون ہوتا ہے؟ جو قانون توڑے، جو اللہ کی بات نہ مانے. تو انا من المجرمین منتقمون، ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم قانون توڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا. بہت سے لوگ اس لیے قانون توڑتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جہاں دنیا کے قانون پہ پتہ چل جائے کہ کہیں نہ کہیں کیمرہ ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی سن رہا ہے تو وہاں ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. انا من المجرمین منتقمون، اور انتقام کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں سزا دینا، یعنی جرم کا بدلہ. سورۃ الکہف میں آتا ہے 57 ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے، مجرم ہے، کہ جس کو بات بھی پتہ چل جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو نہ مانے، یعنی جسے قانون پتہ بھی ہو اور پھر وہ اس کو توڑے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. فَلَا تَكُنْ، پس نہ آپ ہوں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس میں؟ فی مریۃ، شک میں. مریہ کہتے ہیں شک اور تردد. من لقائہ، اس کی ملاقات سے. کس کی ملاقات؟ کتاب کی. یعنی اس کتاب کے ملنے پر آپ شک میں نہ پڑیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں. ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں، انوکھا نہیں ہوں. کیونکہ اہل مکہ مانتے نہیں تھے نا آپ کو رسول، ساری مخالفت اس بات پر تھی. کہا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ تو پہلے بھی ہو چکی ہے. اچھا آج کے دور میں بھی جب لوگ کہتے ہیں نا یہ کوئی نیا ہی دین ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ جہالت اپنی ہے، پتہ خود کو نہیں کہ نیا کیا اور پرانا کیا ہے. یہ وہ سب باتیں ہیں جن پر صدیوں سے لوگ عمل کر رہے ہیں، نہ ہم نے سنا، نہ دیکھا، نہ عمل کیا، تو اب ہمیں نیا لگتا ہے.
تو اہل مکہ کا بھی یہی حال تھا. وہ کہتے تھے کہ تم کہاں سے رسول بن کے آ گئے؟ کہا کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں. سورۃ نمل میں آتا ہے نا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ آیت نمبر 6 کہ یقیناً آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو اس کتاب کے ملنے پر آپ بالکل شک نہ کریں, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ری ایشورنس کی بات ہے, کیونکہ جب انسان کی ہر طرف سے مخالفت ہوتی ہے نا تو انسان سمجھتا ہے شاید پھر میں ہی غلط ہوں. اگر سارے لوگ ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں اور میں دوسری طرف چل رہا ہوں, سم تھنگ رانگ ود می. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ ایسی جگہوں پر جب ٹریفک کا فلو ایک ہی طرف ہوتا ہے یا لوگ ایک ہی طرف جا رہے تھے, جیسے ٹرین کے اسٹیشن پر مخصوص اوقات میں جب لوگوں کے دفتر جانے کا وقت ہو تو سب کدھر جا رہے تھے, ایک ہی طرف جا رہے ہوتے. اب اگر اس وقت کوئی ایک اپوزٹ چل کے آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہر ایک متوجہ ہو جائے گا کہ اس کا دماغ درست ہے کہ سب ادھر جا رہے ہیں اور یہ ادھر جا رہا ہے, اٹس رانگ, اس کا دماغ چل گیا ہے. سامن فش جو ہے وہ پانی کے فلو کے اپوزٹ جا کر دوسری جگہ جا کے انڈے دیتی ہے. اب وہ کیوں الٹا چلتی؟ اللہ کا حکم اس کے لیے یہی ہے, اس کے لیے مقرر جگہ وہ ہے, اس کو وہاں تک پہنچنا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے نا ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں, آپ جو بتا رہے ہیں وہ درست ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سب دیا گیا تھا. ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا. دوسرا, لقائے ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی لیے گئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا, ملاقات کی تھی. کیسے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ ڈسکرپشن یاد ہے کسی کو؟ آپ نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ علیہ السلام رجلا آدم طوالا جعدا کأنہ من رجال شنوء. جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی اس رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ رجلن ایک شخص ہے, آدم گندمی رنگ کے, طوالن طویل, جعدن گھنگریالے بالوں والے, کأنہ من رجال شنوء جیسے شنوء کے لوگ ہوتے ہیں, ویری ٹال, بہت اسٹرانگ اور گھنگریالے بالوں والے. اب ہم نے تو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ڈسکرپشن دی تو اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی پرسنالٹی تھی. اور آپ ان سے ملے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے نمازوں کے بارے میں کہ یہ کم کرائیں جا کے, لوگ نہیں پڑھیں گے, مجھے بہت تجربہ ہے کہ لوگ بات نہیں مانتے. تو 50 کی 5 ہوئی تھی. انہوں نے تو اس پہ بھی کہا تھا کہ ابھی پھر جائیں, 5 بھی نہیں پڑھیں گے لوگ, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے. بہرحال تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر آپ کی ملاقات بھی کرائی, تو آپ اس ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہوں. وَجَعَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے اس کو کس کو؟ موسیٰ کو, یا پھر موسیٰ کی کتاب کو. ہدن بمانا ہادین, پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ہادی کو ہدا کیوں کہا جاتا ہے, مبالغے کے لیے. لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا, یا کتاب بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئی تھی, اور اب ان اہل مکہ کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے, قرآن کو بھیجا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی بھی آیت 2 میں آتا ہے نا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور موسیٰ کے بعد ہم نے ان میں کئی امام پیدا کیے. کن میں؟ بنی اسرائیل میں. ائمہ امام کی, امام لیڈر کو کہتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. یہدون بامرنا وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. دینی رہنما کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سنا کر لوگوں کی رہنمائی کرے, اپنی ذاتی خواہشات پہ لوگوں کو نہ چلائے بلکہ اللہ کی بات بتائے. تو ان اماموں کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے حکم, اور امر سے مراد یہاں یعنی اللہ کے احکام کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی تھی. لما صبروا جب تک انہوں نے صبر کیا. بہت ہی زبردست آیت ہے کہ رہنمائی کا کام اس وقت تک ہی ہو سکتا ہے جب تک انسان صبر کرے, اور اگر صبر چھوڑ دے تو پھر گھر بیٹھ رہے. کیونکہ جب انسان کسی کو کچھ بتائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تک آپ اپنی ذات میں ہیں پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن جو ہی آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں
تو لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں. طرح طرح کی طنز اور طرح طرح کی تنقید، کچھ جائز کچھ ناجائز. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا تھا بنی اسرائیل نے، تو سوچیں کہ ان اماموں کو کتنا تنگ کیا ہوگا. تو یہدون بامرنا لما صبروا، ہدایت دینا یعنی ہادی کے لیے، لیڈر کے لیے صبر لازمی شرط ہے. جو صبر نہ کر سکے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. فرمایا جب تک صبر کرتے رہے وہ یہ کام کرتے رہے، کیونکہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باندھنا، ثابت رہنا، باندھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنے غم کو باندھ کے رکھنا، یعنی بے محابہ اس کا استعمال نہیں کرنا. کیونکہ اگر انسان بات بات پہ برسنا شروع کر دے، غصہ کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب بھاگ جائیں گے، رہنمائی کس کی کریں گے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ان ائمہ کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو لیڈر کے لیے کنوکشن کا ہونا بہت ضروری. اگر آپ خود کنونس نہیں تو آپ کسی اور کو کیا بتائیں گے، کسی اور کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بلند مقام لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، وہ کون ہیں؟ علماء، علماء حق. اور علماء حق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کے حکم کو جوں کا توں پہنچاتے ہیں. کچھ نام نہاد علماء ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کا کر کے پہنچاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ سناتے ہیں جو بس لوگ سننا چاہیں، اور جو لوگ نہ سننا چاہیں وہ نہیں سناتے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انبیاء کے وارث نہیں بن سکتے. حدیث میں آتا نا کہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. اور جنت میں انبیاء اور علماء کے درجے میں بس ایک درجے کا فرق ہوگا، جو صحیح واقعی صحیح معنوں میں عالم ہے اور پھر اسی علم کے ساتھ صحیح معنوں میں رہنمائی بھی کریں. تو بنی اسرائیل میں پیغمبر کے علاوہ، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی رہنما آئے جنہوں نے اس تورات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، اور یہ کام اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ وہ صبر کرتے رہے، اور وہ خود بھی ہماری آیتوں پر پورا پورا یقین رکھتے تھے. تو خلاصہ کیا ہے؟ دینی رہنمائی کے لیے صبر اور یقین ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ صبر اور یقین. صبر انتظار کا دوسرا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکے رکھے اور اچھی امید کے ساتھ اچھے نتیجے کا انتظار کرے، جلد بازی نہ کرے. صبر کے اپوزٹ چیز کیا ہے؟ جلد بازی، فوراً نتیجہ چاہنا، اچھا یہ نہیں ہوا بس یہ کچھ نہیں ہو سکتا، ختم، ہر چیز بند. اور پھر یہ ہے کہ دینی رہنمائی صرف کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی آیات کے مطابق ہو اور ان پر پکا یقین بھی ہو کہ واقعی صحیح ہے تو یہی ہے. جس کو خود یقین نہیں اللہ کی آیت پر، اللہ کی بات پر، وہ کسی اور کو کس دل سے بتائے گا اور کیا کہہ کے بتائے گا؟ یہ ہے تو صحیح حکم، بس ہے، لگتا تو مجھے بہت مشکل ہے، اور لیکن چلو فار دا سیک آف نالج پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. یا غصہ آنے لگتا ہے، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں اور یہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے، لہٰذا کنٹرول کرنا. جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ساری مشکلات اور ساری رکاوٹیں کھلتی چلی جاتی، لیکن اپنے یقین کی ضرورت ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دو اہم ترین صفات بتائیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے. اور صبر کے اندر صرف خود کو روکنا نہیں، بلکہ صبر کے اندر استقامت اور جمے رہنا. حالات کچھ بھی ہو، مخالفت و موافقت ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن انسان جمع رہے اور مشکل سے مشکل حالات میں مسکراتا رہے. کیونکہ جب آپ ہمت ہار کے پشیمان پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر دوسروں کو اور چڑھائی کا موقع مل جاتا ہے. میں سوچ رہی تھی کل کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شکر کی بات کی نا، الحمدللہ کی بات کی قرآن مجید میں. اور جب شکر آ جاتا ہے نا کسی نعمت پر تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ پہلے صبر آتا ہے یا پہلے شکر آتا ہے؟ تو پہلے شکر آتا ہے کہ جب آپ کے اندر شکر آ جاتا ہے نا، آپ کے اندر ایک یقین آ جاتا ہے، آپ اعتراف کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس رستے میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ صبر بھی کر جاتے ہیں، پھر آپ جمے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو قدر ہے اس نعمت کی.
جب قدر ہے تو پھر آپ اسے سنبھالنا بھی چاہیں گے نا کہ وہ آپ کے پاس رہے، پھر اس کو ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کریں گے، اور پھر کیسے بھی حالات ہو اسے اٹھائے رکھیں گے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے ہر طرح کے حالات میں، تھکی بھی ہو ہاری بھی ہو پھر بھی کیا کرتی، اٹھائے رکھتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے سنبھالنا ہے اس کو، وہ روئے، وہ بیمار ہو، وہ صحت مند ہو، وہ خوش ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ بوجھل ہو، وہ ہلکا ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح دین، جس بندے کو اس دین کی قدر آ جاتی ہے اور جو اس کو اون کر لیتا ہے کہ یہی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے اتممت علیکم نعمتی کہا، تو اس کو تو ہر حال میں ہی اٹھا کے رکھنا ہے، تھکے ہوں یا ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں یا سردی ہے یا گرمی ہے یا خوشی ہے یا غم ہے یا کچھ بھی۔ پچھلے دن اسلام آباد سے ایک میل آئی مجھے کہ کسی بہن کا ذکر کیا ہوا تھا کہ ان کی کلاس تھی اور کلاس میں آتے ہوئے ان کا ایک سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی بالکل ختم ہوگی، اللہ نے ان کو اس طرح نکالا جیسے کچھ بھی نہیں، کچھ خراش تک نہیں آئی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ نہ صرف یہ کہ فزیکلی ٹھیک تھی، بلکہ حیرانی کی بات یہ کہ وہاں سے سیدھی کلاس میں آئی اور بالکل کام اینڈ کوائٹ اور آرام سے آ کے پڑھایا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ گزرا کیا ہے۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کریں، چھوٹی سی بات پہ شور ہنگامہ کھڑا کر دیں، پینک کریٹ کر دیں، یا آپ اس کو ضبط کر جائیں کہ بس ایک چیز ہونی تھی، ہو گئی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، شوہر کو فون کیا، وہ آئے، گاڑی سنبھالی اور خود ٹیکسی لے کے سیدھی کلاس میں کہ کلاس لیٹ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری ہے، کنوکشن ہے نا کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے، میرے لیے سب سے اہم بات اس وقت یہی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے یہ کرنا ہے، پھر انسان ہر قیمت پہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں صبر اور یقین دونوں چیزیں ہیں، اور جب ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کو سیکنڈری چیز سمجھتے ہیں، تو پھر اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے لیتے ہیں، جب سوٹ کیا تو لے لیا، سوٹیبل حالات ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس پھر کر لیں گے کبھی۔ تو ایسے ہی لوگ پھر رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اب کلاس کا کیا قصور کہ جن کو صرف اس لیے محروم کر دیا جائے کہ ہاں جی وہ ایک حادثہ ہو گیا تو وہ تو ہو گیا، اللہ نے جو بچایا، اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہو، اسی کی نعمت کو دوسروں تک پہنچا کے، اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت میل تھی، انہوں نے مجھے منع کر دیا ورنہ میں شیئر کرتی، انہوں نے خود مجھے لکھا، ایک تو ان کے بارے میں کسی نے لکھا، وہ تو میں نے خیر دوسروں کو سینڈ کر دی، لیکن انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی تھی اپنے بارے میں کہ کس طرح ان کے ہسبینڈ نے بہت شوق سے انہیں سرپرائز دیا کہ ویکنڈ پہ ہم کہیں باہر چلیں گے، اور بک بھی کرا لیا سب کچھ، اور ان کی کلاس تھی، اور اب یہ دعائیں مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ میری کلاس ہے، میں کیا کروں گی، کہتی میں نے کچھ نہیں شوہر کو کہا، میں نے ظاہر بھی نہیں کیا کہ مجھے خوشی کوئی نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر بک کرا لیا وہاں، اور میری اب کلاس رہے گی اور میں کیا کروں گی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم گھر والوں کو بھی اپنے ٹیسٹ اور تکلیف اور اسائنمنٹ کی مصیبت سنا سنا کے پریشان رکھتے ہیں، اور پھر وہ بھی الٹا خلاف ہمارے ہی ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو اس سب کو، اگر تم اتنی مصیبت میں تو چھوڑ دو یہ سارا۔ عقل مندی کا تقاضا کیا کہ جو دین کے راستے میں تکلیف آ رہی ہے وہ میری ہے نا، مجھے اپنے اوپر لینا، اس کے ساتھ پورے گھر والوں کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ہم مصیبت بن جائیں۔ بہرحال کہتی میں نے کچھ نہیں، میں صرف اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، میں نے ایک وعدہ کیا ہے، مجھے اس کو نبھانا ہے، تو میرے لیے آسانی کر دے، اور میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں نے محسوس بھی نہیں کرانا چاہتی کہ آپ نے میری خوشی کے لیے جو کیا ہے میں اس پر خوش نہیں۔ دیکھیں نا، بعض اوقات گھر والے اپنے خیال سے ہماری خوشی کے لیے کئی کام کر لیتے ہیں، بعض سرپرائز دیتے ہیں یا کچھ بھی۔ بہرحال اب کیا، وہ کہتی کہ میں چل دی ساتھ، کہتے کہ جوں ہم آگے گئے اتنی تیز بارش اتنی بارش کہ میرے شوہر نے خود کہا کہ میرے خیال ہے کہ ہم آگے نہ ہی جائیں کیونکہ اس موسم میں وہاں انجوائے کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر چلیں گے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کہتے واپس آئے، میں نے شکر کیا، پھر بھی میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں کس قدر شکر گزار ہو رہی ہوں اللہ کی کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ لوٹ رہی ہوں۔ اور کہتی کہ گھر پہنچ کے گاڑی لے کے جب میں آ رہی تھی تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک اور آزمائش آ گئی، یعنی اللہ نے وہاں سے نکالا اور ایک اور جگہ پر، اور پھر جب اس آزمائش میں آئے تو پھر یہاں سے بھی کچھ نہیں، پھر کال کیا، شوہر کو گاڑی دی کہ وہ اب پولیس اور دوسرے تیسرے جو مسئلے مسائل ان سے نپٹے، اور یہ آ کے آرام سے اپنی کلاس لے رہی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کب پیدا ہوتی ہیں چیزیں؟ جب یقین ہو کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے دین کی کسی چھوٹی سی خدمت کے لیے، نہ وہ ان پہ احسان جتاتا ہے، نہ ان پہ وہ
یہ کہتا ہے کہ اب تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور ان کی زندگی حرام نہیں کرتا، بلکہ اس کا معاملہ سراسر اللہ سے ہوتا ہے. وہ مانگتا کیونکہ اس نے دیا ہے کام، اس کے لیے کرنا ہے، صبر بھی اسی کے لیے ہے، اجر بھی اسی سے لینا ہے. تو یہ اخلاق تب پیدا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں، لیکن اس کے لیے کیلیبر کہاں ہے ہم میں کہ ہم اللہ کے راستے میں خوشی سے کچھ چیزوں کو یوں گوارا کر دیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کر رہے. دنیا میں بہت دفعہ یقین میں اور عزم میں کمی اختلافات کی وجہ سے آتی ہے. حق کے معاملے میں یقین انسان سے بڑے بڑے کام کراتا ہے، اور حق اور سچائی کے معاملے میں تھوڑا سا شک اور اختلاف بڑی بڑی خیر کو روک دیتا ہے. ایسے میں انسان کو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی طرف سے آنے والا اختلاف، اس کا حل ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں. اب دیکھیے کہ مکی صورت ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی. اب ہوتا کیا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی دین کا کام آپ کرنے لگے، دینی رہنمائی کی بات چل رہی ہے. یہاں بھی آپ دینی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، کچھ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اب آپ کی لازماً مخالفت ہوگی. جب مخالفت ہوگی تو کیا ہوگا، لوگ آپ ہی کو غلط ثابت کرنے پہ تل جائیں گے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک کمزوری آنے لگتی ہے. اچھا، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کرنے کی، اور پھر بہتر ہے نہ ہی کیا جائے جب میں غلطی ہوں. تو اس کا پیچھے جواب دیا گیا نا کہ جیسے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، آپ کو بھی دی، آپ اس کے ملنے پہ شک میں نہ پڑے. یہ جو کام ہم نے آپ کو دیا یہ بالکل درست ہے. اور پھر بنی اسرائیل کے علماء کی بات کی اور ان کی مثال دے کے کہا کہ انہوں نے صبر کیا اور یقین کیا تو وہ اپنے رستے پہ جمے رہے. اور اس یقین میں کب کمزوری آتی ہے، جب لوگ مخالفت کرتے. اس مخالفت پر انسان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ کیا کرے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا کون حق پہ اور کون نہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، پورے دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، درست کام، اور لوگ اس پہ آپ کو جینے نہیں دیتے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. پھر شیطان کیا کہتا ہے، جب کوئی راضی نہیں تم سے تو راہو کہاں راضی ہوگا. جب بندے نہیں راضی تم سے تو اللہ نے کہاں راضی ہونا. چھوڑو اس کو. نہیں، اگر آپ کے اندر یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جمے رہو. جہاں تک لوگوں کی باتیں، قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. اگر ساری دنیا بھی مل کے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تیار ہو جائے نا کہ آپ ہی جھوٹے ہیں، آپ ہی غلط ہیں، اور آپ کو پتا ہے آپ سچے ہیں، تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی باتوں کی. بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں ہے، یعنی کفار مکہ کے لیے کیا ان کو پتا نہیں چلتا. کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے مساکن میں، ان کے گھروں میں. جب وہ تجارتی سفروں پہ جاتے تھے تو راستے میں ان کے آثار میں سے گزرتے تھے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا پھر وہ نہیں سنیں گے، وہ سنتے نہیں ہیں. کیا آیات ہیں اس میں، کیا چیز انسان کو اللہ کی طرف جانے اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے سے روکتی ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، سب سے بڑی رکاوٹ دین کو سیکھنے اور اس کے بعد سکھانے یا دوسروں کو بتانے میں کیا چیز بنتی؟ گھر، مساکن، یا نہیں؟ گھر یا گھر والے. ٹھیک ہے، باہر سے مخالفتوں میں سب سے بڑی چیز جو روکتی ہے یا تو گھر کی مصروفیت ہے، یا گھر کے کام ہیں، یا گھر کے لوگ ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں محبت ان سے ہوتی ہے نا، ان کی بات کو ہم توجہ دیتے ہیں. باہر کی مخالفتیں کم تکلیف دیتی ہیں، گھر کی زیادہ مشکل کرتی ہیں، یا نہیں؟ اس سے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن گھر کی تو وہ چپ جاتی ہے نا. کوئی خوش نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ناراض ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی ہو تو
کوئی خرابی ہو جائے تو ہم سب سے بڑا مجرم خود کو سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر ہم نہ پڑھتے تو یہ ایسے تھوڑی ہوتا. اور ایک اور بڑی بات یہ نا کہ کچھ تو قدرتی محبت ہے ہمیں ان چیزوں سے، کچھ یہ کہ سب سے زیادہ واسطہ بھی اسی سے پڑتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ ہو گئیں، اور ان کے گھر دیکھو، ان کے اندر سے تم چلتے ہو، ان گھروں کو بنانے والے، ان کو سنوارنے والے، ان کو آباد کرنے والے کیسے کیسے لوگ تھے، کہاں ہیں وہ؟ ان کے گھر دیکھ کے تم کو کچھ سمجھ نہیں آتا؟ اس میں بہت نشانیاں. ان فی ذالک لآیات، کیا نشانیاں؟ کوئی ہم اپنے لیے ایک چھوٹی سی نشانی سمجھے، کیا نشانیاں؟ کہ ایک دن ہم نے بھی گھروں کو چھوڑ کے جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم گھروں سے بے نیاز ہو جائے، نہ ان کی صفائی کرے، نہ گھر کا کوئی کام کرے، اور نہ ہی اور کہیں کہ یہ سب بیکار ہے. یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہم اعتدال سے ہٹیں اور گھر کو بہانہ بنانا شروع کریں. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، گھر سے نکلنا مشکل ہے. تو میں سوچتی ہوں جاب کے لیے نکلنا کیسے آسان ہے، وہ کبھی سمجھ نہیں آئی. دنیا کو کوئی کام ہو سب نکل جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. دین کا کوئی کام ہو تو بہت بڑی مشکل ہے. کیسے؟ جو ہو ذوق یقین پیدا، کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر ہمارے اپنے اندر ایک عزم ہو تو انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں اب تو نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو گھروں میں ہی بہت کچھ پہنچ گیا ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کچھ نہ کریں تو پھر کمزوری تو ہمارے اپنے اندر ہے نا. اس میں پھر وہی بات کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب لوگ جو انتہائی دین پر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی اگری نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں یا وہ سمجھتے نہیں، بعض اوقات دین پہ ہوتے ہوئے بھی نہیں اگری کرتے کہ وہ بچوں کو دین کے لیے نکلنے دیں یا خود دین کے لیے کچھ کریں، یا وہ کہتے ہیں بس اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم خود کر رہے ہیں. بالکل کافی ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں، لیکن اگر سارے خود کے لیے کرتے رہیں تو رہنمائی کون کرے گا؟ دوسروں کو کون بتائے گا؟ اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے میرے بچے، تو باقی لوگوں کے بچوں کو کیا ہوگا؟ بتائیے. کسی کو تو قربانی کرنی پڑے گی نا. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی گھر چھوڑ دے اور ہر کوئی گھروں کی ساری قربانی کر دے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے خاص کانٹیکسٹ میں، اور وہ کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والوں کا کردار، دینی لیڈرشپ، جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی چراغ بننا چاہے گا، اس کو قربانی بڑی کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا تھا میں ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، تم عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم دنیا میں اچک لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے نشانی نہیں کہ لوگ آس پاس میں اچکے جاتے ہیں اور حرم ان کے لیے امن کی جگہ ہے. کہتے ہیں نا ان نتبع الہدی نتخطف من ارضنا، ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہاں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں چھوڑا تھا پھر ان سے چھڑا لیا گیا نا. یہ بستیاں اور یہ آثار دیکھو، یہ مساکن دیکھو، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ سب کو ایک دن دنیا چھوڑنا ہے. اور یاد رکھے وہ شخص جس کو دین کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑے تو کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے کہ مجھ پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. سوکھا لقمہ اندر گزارتے ہوئے آنسو نہ آئے کہ گھر ہوتے تو اچھے کھانے پکاتے. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، انا نسوق الماء، کہ ہم ہانک لاتے ہیں پانی کو. ساق یسوق سیاقہ کہتے ہیں ڈرائیونگ کو. الى الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف. جرز وہ زمین جو ہو تو زرخیز لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہو، چارہ وغیرہ ختم ہو گیا اس پر، یا یہ کہ بکری وغیرہ نے کھا کے اس کو بنجر کر دیا ہو. جیسا آتا ہے نا سورۃ کہف میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اب اللہ تعالیٰ بنجر زمین کی مثال دیتے، دیکھو وہ زمین جو بنجر پڑی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم اس میں کھیتی اگا دیتے ہیں، بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے. تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے جانور، مویشی جانور. وَأَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے نفس یعنی خود بھی، یعنی اس زمین میں ان کے لیے طرح طرح کے پھل اور کھانے وغیرہ اگتے ہیں جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. افلا یبصرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے نہیں رہتے، نظر نہیں آتا؟ اللہ کی قدرت بتائی جا رہی. بنجر زمین، خشک زمین کس بات کا سمبل ہے؟ کہ اس زمین میں کوئی خیر نہیں، مایوسی،
پریشانی، موت، اگے گا نہیں کچھ، کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے. تو کبھی کبھی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کیا ہوتا ہے، انسان کو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز ختم ہو گئی ہے، زمین بنجر ہو گئی، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. مکہ کی زمین ایسے ہی ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں ان کے لیے. ان کے ساتھ لین دین چھوڑ دیا گیا، رشتہ داریاں، شادی بیاہ، ہر چیز بائیکاٹ کر دیا گیا کہ تم نے ہمارا دین کیوں چھوڑا. اب یہ ایسا وقت تھا نا کہ جس میں بہت ڈر ہوتا ہے مایوس ہونے کا لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کتنی زمینیں خشک بنجر پڑی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ہم بادل لاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور طرح طرح کے پھل پھول نکل آتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ سارا ماحول جو تمہارے خلاف ہے آج، وہ زمین جس سے تمہیں کوئی خیر پھوٹتی نظر نہیں آتی، انسانوں کے اندر سے تمہیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے یہ سب حالات بدل نہیں سکتا؟ سب تبدیل ہو جائے گا. غلبت الروم، پھر وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، پھر لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. مایوسی کی کیا ضرورت ہے اس زمین پر؟ روز تو ہم یہ نظارے دیکھتے ہیں، یعنی کس نے دیکھا ہے یہ منظر؟ سردیوں میں کیسی تھی زمین، اور آج آپ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں جب تو نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا. صرف سبزہ نہیں، پھول اتنے ہیں گھاس پر کہ سبزہ نظر نہیں آتا. یہ کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ صرف چند مہینے پہلے یہاں گھاس جلی پڑی تھی اور اب وہ اتنی خوبصورت ہو گئی زمین. کس نے کیا یہ سب کچھ؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس میں. اور اگر اللہ بارش نہ برسائے تو اتنے بڑے ایریے کو کون پانی لگا سکتا ہے اتنا کچھ اگانے کے لیے؟ یہ سب نشانیاں ہم دیکھتے ہیں. تو اس زمین پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، سب اس کے اختیار میں. آج اگر حالات موافق نہیں تو کل اسی زمین سے خیر پھوٹ سکتی ہے، بے تحاشا خیر. مومن کا کام کیا ہے؟ ہر حال میں پر امید رہے اور جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتا رہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، بندہ ہے نا بے صبر، کہتے ہیں فتح کب آئے گی، کامیابی کب ہوگی، ان کنتم صادقین. اور یہاں فتح فیصلے کے معنوں میں بھی، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ یا یہ کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کون سچا کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. قل یوم الفتح، کہہ دیجئے فتح کا دن، لا ينفع الذین کفروا، نہ نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یہ کون سا دن ہے فتح کا دن یا فیصلے کا دن؟ دو معنی اس کے کیے گئے. ایک تو قیامت کا دن ہے جو ڈیفینیٹلی فیصلے کا دن ہے، اس دن سب فیصلے ہو جائیں گے. اور دوسرا یوم بدر یا فتح مکہ، کہ کامیاب کون ہے. اور اس دن چاہے دنیا کا دن ہو یہ یا آخرت کا دن، دونوں صورتوں میں لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا. اب فتح مکہ کا دن تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان کا ایمان قبول بھی ہوا تھا، لیکن بدر کے دن بہت سے مارے گئے تھے، تو مرتے وقت اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو وہ فائدہ نہ دے گا. اور قیامت کا دن اگر ہو تو ڈیفینیٹلی وہاں تو کسی کا ایمان لانا بالکل فائدہ نہ دے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی توبہ کی یا معذرت کی توفیق نہ دی جائے گی ان کو، یا موقع نہ دیا جائے گا. کیونکہ سورۃ غافر میں بھی آتا ہے نا 85 میں، فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے، تمہاری سچائی دنیا میں ثابت ہونی چاہیے، تمہیں کامیاب ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ذرا مکہ کے اس ماحول کا اندازہ لگا کے ذرا سوچئے کہ جہاں ایمان والوں کو طرح طرح کی مخالفت کا سامنا تھا اور ہر طرف سے ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اور قید کیا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا اور بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، یعنی مخالفت کی انتہا ہو گئی تھی. تو اس پر لوگوں کو موقع مل گیا باتیں بنانے کا کہ اگر یہ سچے ہوتے، اللہ کی مدد ہوتی ان کے ساتھ، تو یہ حال تھوڑی ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں گزری.
مجھے تو کبھی شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، اور 1-2 دن نہیں 3 سال کا واقعہ ہے، سمجھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ ویسے سمجھ نہیں آتا، اس لحاظ سے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ حق لائے ہیں، حق آپ کے پاس ہے، اور قوم 40 سال سے آپ کو پہچانتی ہے، صادق اور امین ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہے، اور پھر آپ کو اپنے گھر سے نکال کے وہ پہاڑوں میں چھوڑ دیا گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ بھی اور اہل ایمان بھی، اور بچے چھوٹے چھوٹے جو رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، نہ وہاں کھانے کو نہ پینے کو ہے، پتے کھا کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 سال تک، اور آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، ماضی کے دوست موجود ہیں، لیکن کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے. تو کیا سوچتے نہیں ہوں گے لوگ، کہاں ہے اللہ کی فتح، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ تم تو اللہ کے رسول کہتے ہو خود کو، اور تم تو اہل ایمان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہو، اگر تم اچھے ہو سب تو پھر تمہارے حق میں کیوں نہیں فیصلہ ہو جاتا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے اپنے طریقے ہیں، وہ انسان کو مختلف راہوں سے گزارتا ہے. اب دیکھیے وہ جو بنی اسرائیل کے لیڈرز کی بات ہے نا، وہاں یقین کی بات ہے. یقین کب پتہ چلتا ہے کسی کا کہ کتنا پکا ہے؟ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا، صرف آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا پکا ہے. جو مشکلات میں ہوتے ہوئے قائم رہتا ہے نا، وہ پھر کسی بھی چیز سے نہیں پھسلتا، وہ ہر حال میں اس دین کو پکڑے رکھتا ہے. یہی وہ لوگ تھے نا پھر جنہوں نے دنیا بھر میں جا کر اللہ کے دین کو پھیلایا اور ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی. میں کبھی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتی ہوں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو ایک محدود سی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے کبھی اپنے ملک سے باہر نکل کے نہیں دیکھا. پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے ایسے علاقوں میں جہاد کے لیے گئے کہ جہاں پر برفیں ہی برفیں تھیں، اور جہاں کھانے اور پینے اور زندگی کی ہر چیز ہی فرق تھی. اور ایک سفر تھا جس میں پہلی دفعہ انہوں نے چاول دیکھے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چاول کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی نہ اگتے تھے، نہ وہ امپورٹ کرتے تھے، نہ کھاتے تھے. اور جب ان کو ملے، ان کے پاس کھانے کچھ نہیں تھا، ان کا کہ یہ کھاتے ہیں، لیکن ایک نے پہلے ٹرائی کیا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کھا کے مر ہی نہ جائیں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ پھر جنہوں نے اپنی مرضی اور اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے خلاف ہر چیز برداشت کی اللہ کے راستے میں. یہ وہاں رہ کے پکے ہوئے تھے نا. ہمارے حال کیا ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو کئی دن تک ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. مرضی کے خلاف کھانے کو ہو، مرضی کے خلاف رہنے کو ہو، مرضی کے خلاف کچھ، تو ہم نالاں ہو جاتے ہیں کیونکہ سختی دیکھی نہیں. تو اس میں بڑی حکمت تھی اللہ کی کہ انہیں مشکلات سے گزارا اور کہا کہ فتح کا دن تو قریب ہے، اور یہ اگر فتح مانگتے ہیں تو فتح جب آئے گی تو پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض برتو، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، توجہ ہی نہ کرو، کنارہ کشی کرو، جیسے سورۃ انعام میں آتا ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَانتَظِرْ، اور انتظار کرو. إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا انتظار کرتے تھے؟ فیصلے کے دن کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فوت ہو جائیں یا آپ قتل کر دیے جائیں یا کسی طرح یہ جان چھوٹ جائے اور یہ سارا قصہ پاک ہو جائے اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ان کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے اور بے چینی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے. وہ آپ کو بہت بڑی وجہ قرار دیتے تھے نا اپنے معاشرے میں بدامنی کی، کہ ہم اچھے بھلے خوشحال رہ رہے تھے، انہوں نے آ کر گھر گھر میں فساد کریٹ کر دیا، ڈسٹربنس پیدا کر دی. وہ کہتے تھے نا سورۃ الطور میں بھی آتا ہے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین. وہ انتظار کرتے تھے کب ان پہ موت آئے گی. کہا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں. تو اس سخت کشمکش میں، مکی دور کے درمیانی دور کی صورت ہے نا، سخت کشمکش کے وقت کیا کہا گیا؟ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ حق کے مطابق نہ ہو اور اللہ ایمان والوں کی مدد نہ کرے. مدد ضرور آتی ہے لیکن صبر کے ساتھ. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اصل میں تو وہ انہی کے اوپر ہے کہ مرتے وقت ان کو ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، جیسے فرعون نے کہا تھا نا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورۃ یونس آیت 90 اور 91 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی موت کے دن یا قیامت کے دن اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا. سب کچھ گزر گیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا عمل سمیٹ لیا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کس نے نکالا تھا؟
یوسف علیہ السلام کو جیل سے کس نے نکالا تھا؟ لوط علیہ السلام کو اس بستی سے کس نے نکالا تھا؟ کس نے نجات دی تھی؟ اسی طرح باقی پیغمبروں کو بھی ان کے دشمنوں کے چنگل سے کس نے نکالا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بچایا تھا؟ ہر جگہ ایک ہی چیز نظر آتی، مشکلات سب پر آئی ہیں لیکن بچانے والا بچاتا ہے. اصل بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ زندگی امتحان ہے تو ہمارا آؤٹ لک بدل جائے گا، ہم ہر چیز کو مختلف دیکھیں گے. تو یہ ہے وہ سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے، سوتے نہیں تھے جب تک یہ پڑھتے نہیں تھے. اور جمعے کے دن خاص طور پر جو عبادت کا دن ایک اہم دن تھا، اس میں فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے. میں چاہتی تھی کہ آپ کو شرائم کی آواز میں سناؤں کیونکہ میں نے اس کو حرم میں اسی طرح جمعے کو سنا ہوا ہے اور بہت ہی فورسفل انداز میں پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اتر رہی ہے یہ سورت. اوکے، شرائم کی آواز میں سنیں. بسم اللہ انہم منتظرون. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.